ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میرے محترم مومنین، بار دیگر سب سے پہلے اپنے آپ سے پھر آپ بہترین محبین اہل بیت سے تقوی الہی کی سفارش و گزارش کی جاتی ہے، ہمیشہ دستورات اہل بیت سے منسلک رہیے اور بالخصوصاً بارو امام کے ساتھ راز و نیات رکھیے، اور یہ بہترین توشہ آخرت ہے۔ میرے محترم مومنین، اس موضوع پہ کبھی کبھی اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کرتے رہے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے ارشاد خداوندی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آیت کا ترجمہ، هو الذی، اللہ کی وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس ہدایت والا دین کو، اس حق دین کو تمام ادیان، کلہ، تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، کافرون، اگرچہ اس بات پہ دین حق، دین اسلام پوری کائنات میں چھا جائے، ہر دین کے اوپر غالب آ جائے، کافروں کے لیے ناپسند ہے، مشرکوں کے لیے ناپسند ہے، لیکن یہ کام ہو کر رہے گا۔ فاتح کائنات مولا مہدی جان سلامت وزرات لو پارا بلند صلوات۔ بس اس آیت کا معنی یہ ہے، اللہ نے اپنے رسول کو ایک نظام کے ساتھ، وہ نظام بھی حق نظام کے ساتھ، ہدایت کے نظام کے ساتھ بھیجا، اور یہ نظام نبوی ایک وقت ایسا آئے گا پوری جہاں میں، کائنات میں چھا جائے گا، پھیل جائے گا، جہاں فقط و فقط کلمہ توحید ہوگی، فقط و فقط کلمہ رسالت ہوگی، کلمہ ولایت ہوگی، اور یہ حکومت جہانی کب ہوگی؟ یہ وعدہ الہی ہے، رسول اسلام کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ باروئے امام کے وجود مقدس کے ذریعے سے یہ نظام پورا کائنات میں ہر 400 پھیلے گا، اور امام زمان علیہ السلام کے بعد دیگر
ائمہ علیہم السلام کے ہاتھوں یہ نظام قیامت تک چلے گا۔ ائمہ آئیں گے، حکومت کریں گے، جسے زمان رجعت کہا جاتا، زندہ ہو کر واپس آنا۔ تو یہ آخر زمان میں یہ امام کے ہاتھوں سے یہ نظام پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ البتہ اس حوالے سے، امام کے ظہور کے حوالے سے، مہدویت کے حوالے سے عالم اسلام متفق النظر ہے۔ سب کہتے ہیں امام آئیں گے اور پوری نظام اسلام کو، نظام حق کو، نظام ہدایت کو پوری کائنات میں غلبہ دے گا، یہ سب کا متفق ہے۔ بلکہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے ادیان بھی اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق، ان کا بھی عقیدہ ہے ایک نجات دہندہ، نجات دینے والا ایک آخر زمان میں آئے گا اور پوری انسانیت کو، بشریت کو نجات دے گا۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، تمام ادیان کا۔ لیکن اس نجات دہندہ کو پہچاننے میں، جاننے میں غلطی کا شکار ہو گئے ہیں، اور شیعیان حیدر کرار ہے جو اس نجات دہندہ کی مقام پیدائش سے بھی آگاہ ہے، جائے پیدائش سے بھی آگاہ ہے، ان کے والد کے نام سے بھی آگاہ ہے، ان کی والدہ کے نام سے بھی آگاہ ہے۔ اور یقیناً تمام خصوصیات کے ساتھ جو پوری دنیا ایک آرزو رکھتی ہے، ایک نجات دہندہ کے حوالے سے ایک تخیلاتی عقیدہ ہے، شیعوں کے نزدیک اس تخیلاتی عقیدہ کو ایک موجودہ حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ ہمارے پاس ایک موجودہ حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے، جب شیعیان حیدر کرار 12ویں امام کے بارے میں بات کرتے ہیں، نجات دہندہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، انتظار کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ ایک تخیلاتی دریا میں گوتزر نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت، ایک موجود حقیقت کے جستجو میں ہے شیعیان حیدر کرار۔ اور وہ حقیقت شیعیان حیدر کرار کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، معتبر روایات سے، قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ وہ حقیقت امام اس وقت موجود بھی ہے، لوگوں کے درمیان بھی ہے، لوگوں کے درمیان زندگی بھی گزار رہا ہے، لوگوں کو دیکھتا بھی ہے، اور لوگوں کے درد و تکلیف کو محسوس بھی کرتا ہے۔ اور آپ جیسے جو کوئی سعادت مند انسان ہے، خوشبخت انسان ہے، جس کے آنکھوں سے مادیت کے پردے ہٹ گئے ہیں، وہ لوگ امام کی زیارت سے بھی شرفیاب ہوتے ہیں، امام کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ امام کی زیارت کرنا دو طریقے سے ہے۔ ایک طریقہ اس طرح ہے، امام کو جانتے ہوئے، جانتا ہے کہ یہ میرا 12واں امام ہے،
امام سے ملاقات کرتا، اپنے مشکلات کا حل پوچھتے، اپنے مسائل کے حل پوچھتے ہیں، اور ہمارے بزرگان نے، علماء نے اس طرح اپنے مشکلات کو حل کیا ہے۔ امام کو جانتے ہوئے کہ یہ 12واں امام ہے، امام مہدی ہے، ان کے ساتھ ملاقات کرتے اور شرف زیارت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور کچھ اس طرح ہے کہ ملاقات ہوتی امام کی، لیکن اس ملاقات کے دوران سمجھ نہیں پاتے کہ یہ امام ہے۔ اس کے بعد خاص خصوصیات کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ یہ 12واں امام تھا، میں پہچان نہ سکا، میں جان نہ سکا، امام کی دست بوسی نہ کر سکا۔ ملاقات بھی کرتے ہیں۔ امام باندی بلند صلوات۔ اور یقیناً یہ امام علیہ السلام کی حکومت، امام کا ظہور، امام کا اس نظام نبوی کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا، یہ کوئی نرالی ایک عجیب سی بات نہیں ہے۔ یہ اس نظام کا، خدائی نظام کا ایک تسلسل ہے۔ خدا کی طرف سے دعوتوں کا، خدائی دعوتوں کا، انبیاء کے تحریکوں کا، انبیاء کے انقلابوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک حصہ ہے، جو انبیاء، تمام انبیاء کے ان تحریکوں کو، ان اہداف کو، ان مقاصد کو، اس نظام کو 12ویں امام کے وجود کے ذریعے سے پایۂ تکمیل تک امام پہنچا دے گا۔ یہ ایک اس ہدایت کا تسلسل ہے۔ جس طرح اس کے لیے آپ ہمیشہ شب جمعہ میں دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، جس میں اسی بات کو بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا؟ وہ دیکھیں، یہ ایک ٹکڑا میں نے لایا ہوں دعائے ندبہ کا، وہ یہ ہے کہ فَبَعْضُ أَسْكَنْتَكَ جَنَّتَكَ۔ آپ نے اپنے بعض نمائندوں کو، بعض انبیاء کو، اپنے بعض رسول کو جنت میں بٹھایا۔ اسکن تک آپ نے سکونت دی، بٹھایا جنت کا، اپنے جنت میں، مراد حضرت آدم ہے۔ آپ نے اس نظام کے نمائندوں کو، اس نظام کے چلانے والوں کو، اس نظام کے جن کے ہاتھ میں دیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے جنت میں بٹھایا۔ اس کے بعد اس نظام کو چلانے کے لیے جنت سے نکالا اور اس نظام کو حضرت آدم کے حوالہ کر دیا، اور حضرت آدم نے اس نظام کو چلایا۔ اور اس کے بعد اس دعائے ندبہ میں آخری جملہ اِلَىٰ أَنْ انتہیت بالامر، آپ نے اس نظام کو، ابتدائی نمائندہ کو جنت میں پھرایا، اِلَىٰ أَنْ انتہی بالامر، پھر آپ نے آخر انتہا کر دی، آخر کر دیا بالامر، امر میں، امر سے مراد رسول اسلام ہے۔ اور آپ نے اس نمائندگی کا، اس نظام کا آخری نمائندہ امر کو دے دیا، آخری امر تک پہنچا دیا، رسول اسلام تک پہنچا دیا۔ تو بس اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو امام کی حکومت ہے، آغاز بشریت سے اب تک، حضرت آدم سے لے کر اب تک رسول اسلام تک، جب رسول اسلام کی نبوت رسول اسلام کے اوپر اختتام پذیر ہوئی، پھر سلسلہ اس نظام کے لیے سلسلہ ولایت اور سلسلہ امامت شروع ہوا نظام ہدایت میں۔ پھر امامت کی صورت میں، ولایت کی صورت میں یہ نظام چلتا پڑا، اور کبھی بھی زمین ہدایت کنندہ سے کبھی بھی خالی نہیں رہی ہے۔ ہر زمان
محتاج تھا ایک رہنما کی طرف، ہر زمان محتاج تھا ایک ہدایت کنندہ کی طرف، خدا کے نمائندہ کی طرف۔ حضرت آدم سے لے کر وہ خدا کا نمائندہ روئے زمین پر موجود رہا ہے، اور اسی کا سلسلہ اور اسی کا تسلسل زمانہ جتنا گزرتا جاتا اتنا زیادہ رہنما کی اور ہدایت کنندہ کی طرف زیادہ محتاج ہے، اور آج بھی دنیا زیادہ محتاج ہے۔ جو ہم سمجھتے نمائندہ ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے ہم دنیا کے طوفانوں سے نہیں گھبراتے ہیں، نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وارث ہے، ہمارا وارث ہے۔ جس طرح طوفان نوح میں حضرت نوح کشتیبان تھے، کشتی چلانے والے تھے، اتنا عظیم طوفان آیا، لیکن اس کشتیبان نے جس کشتی میں سوار ہوئے تھے ان سب کو بچایا۔ ہم اس لیے نہیں گھبراتے طوفانوں سے، ہمارا نوح سے بھی افضل کشتیبان 12واں امام ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم دنیا کے طوفانوں سے گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم وارث رکھتے ہیں۔ باقی جس طرح آپ کے علم میں ہے، ماہورہ میں اور پھر اس کے تسلسل میں، اس کے بعد منگک میں جو افسوسناک دردناک واقعات رونما ہوئے، رخ دیے، یقیناً اس واقعہ میں بے گناہ لوگ، بے گناہ افراد ظلم و بربریت کے نشان بنے، کچھ بے گناہ لوگ قتل ہوئے۔ تو اس کی ان دونوں واقعات کے پوری توری قوم مرکز بھرپور سخت اور شدت سے مذمت کرتے ہیں، اور اس قسم کی وحشت و دہشت گردی جس شکل میں بھی ہو ہم اس کے مخالف ہیں، اور ہمارا ہمدردیاں ہم سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا توری قوم نے، مرکز نے سوگوار خاندان کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مکمل تعاون میں رہا۔ یقیناً ان واقعات کا تسلسل میں جہاں تک سمجھتا ہوں نہ سنیوں کے ساتھ مربوط ہے، نہ شیعوں کے ساتھ مربوط ہے، سب کے سب اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، سب کے سب اپنے معاملات کو چاہتے ہیں ابہام و تفہیم سے حل کرے۔ شیعہ بھی چاہتے ہیں، سنی بھی چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کو عدالت کے میز پر، مذاکرات کے میز پر ابہام و تفہیم کے ذریعے سے حل کرے۔ کوئی بھی قتل و غارت گری کے ساتھ، کوئی بھی بدامنی اس علاقہ میں پھیلانا کوئی بھی نہیں چاہتے۔ اس علاقے کے رہنے والے خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو، ان کا جینا اس علاقہ میں ہے، مرنا اس علاقہ میں ہے، قبر اس علاقہ میں ہے، کفن اس علاقہ میں ہے۔ کون چاہتا اپنے گھر کے اوپر آگ لگا دے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ سب چاہتے ہیں امن کے ساتھ رہے،
اور سب اس قسم کے واقعات جو ہوتے ہیں ہم اسے امن کے دشمن سمجھتے ہیں۔ ایسے واقعات کرنے والے، اس طرح جرم میں ارتکاب کرنے والے، ہم انہیں امن کے دشمن سمجھتے، علاقہ کے دشمن سمجھتے، کوئی بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں۔ اور یقیناً توری قوم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے۔ شیعہ سنی کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عوام کی بس کی نہیں ہے، جو رعیت کی رسائی اس تک نہیں ہے۔ عوام کی بس کی بات ہوتی تو وہ معاملات بھی حل کرتے، لیکن عوام کی بس کی بات نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اس طرح جو جرائم پیشہ افراد ہیں، اس طرح امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جس سے بھی ہو، خاص شیعوں سے ہو، خاص سنیوں سے ہو، امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، دہشت و وحشت علاقہ میں پھیلانا چاہتا، قتل و غارت گری کرتے، ان مجرموں کو پکڑنا، ان مجرموں کو ان کے جرم کے مطابق سزا دینا، ان کو پکڑنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی بس کی بات ہے۔ اور حکومت کو چاہیے کہ امن کو قائم کرنا چاہتی ہے تو مجرموں کو پکڑے، جہاں بھی ہو، کوئی بھی ہو، مجرم کو پکڑے، اسے سزا دے دے، اسے پھانسی میں لٹکائے اگر مستحق پھانسی ہے، امن قائم کرے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت مجرموں کو نامعلوم کہہ کر چھوڑ دے تو حالات بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ شاید اگر حکومت مجرموں کو نہیں پکڑتی ہے تو کوئی ہدف ہو، کوئی مقصد ہو، وگرنہ حکومت کے لیے ایک مجرم دن دہاڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا مشکل ہے؟ حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حکومت اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، مجرموں کو پکڑے، سزا دے اور امن قائم کرے، یہ حکومت کی بات ہے۔ ظاہر ہے اگر مجرم کو نہ پکڑے، سزا نہ ہو، جرائم کی دنیا وسیع ہوتی جائے گی، جرائم کے اوپر کنٹرول نہ ہو تو کیسا امن آئے گا؟ جرائم کے اوپر کنٹرول کرنا، مجرم کو پکڑنا، سزا دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ رہ گئی بات میرے برادران اہل سنت اور شیعوں سے یہی گزارش ہوگی کہ دیکھیں، عام بے گناہ افراد کا قتل کرنا کسی مذہب میں، کسی دین میں جائز نہیں ہے، حرام قرار دیا ہے۔ چاہیے شیعہ بھی، اہل سنت بھی منبر و محراب سے اس بات کو سمجھا دیا جائے کہ یہ بے گناہ افراد کا قتل لا یجوز، اسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔ قرآن کی کھلی آیت ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل قرآن نے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری قرآن کا صریح آیت ہے، جس نے بھی کسی بے گناہ فرد کو قتل کر دیا اس کا سزا جہنم ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
تو اس لیے خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو وہ اسلام کو مد نظر رکھ کر اسلام کے دستورات کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اور اسلام کے مطابق اگر ہم چلے، ایک دوسرے کی خون کی حفاظت کرے، ناحق خون کو نہ گرائے، تو امن بھی ہے، اچھائی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اقتصاد بھی ہے، سب کچھ ہے، تعلیم بھی ہے، ترقی بھی ہے، مضبوطی بھی ہے۔ وگرنہ قوم بکھر جائے گی، قوم خراب ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اس سے پاکستان کمزور ہوگا۔ اور دعا ہے اسی کے ساتھ، پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، مملکت پاکستان کو دشمنان خارجی اور داخلی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا اس جمع پر حاضرین پر اپنی رحمت برکت نعمت مغفرت شامل حال فرما۔ پروردگارا تمام مومنین کو آفات آسمانی زمینی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا قومی مسائل مشکلات کو آسان